بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور پاکستان اس وقت دشمن کے ٹارگٹ پہ ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو مزید حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی جو ابتدا ہے وہ ایک بہت ہی طویل عرصے کے بعد پشاور میں ہوئی کل، اور امام بارگاہ میں لوگ اس وقت جب کہ نمازی نماز پڑھ رہے تھے، نمازی جمعہ کی تیاری کر رہے تھے اور امام بارگاہ کا حال، مسجد کا حال جو ہے بھرپور تھا، 400 کے قریب نمازی وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت نشانہ بنایا گیا، پہلے فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد دھماکہ، خودکش دھماکہ، اور اس کے بعد پھر لاشوں کے انبار لگ گئے۔ یہ اگر چند ایک بڑے دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں لیے جائیں تو ان میں سے یہ ایک ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں تو پہلا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں افغانستان میں، اور ان تانوں بانوں میں وہاں پہ ان سب کو آرگنائز کون کر رہا ہے؟ یہ مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ، اور ہمارا دشمن پڑوسی ملک، اس کے پاس یہ ساری معلومات بہت پہلے سے تھیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب فلاں فلاں جنگجو، فلاں فلاں عسکریت پسند، فلاں فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، یہ مستقبل کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انہی ملکوں میں کیوں حملہ آور ہو رہے ہیں جو مغربی بیانیہ کے خلاف ہیں، یا جو افغانستان میں امن چاہتے ہیں، یا جن کے مفادات افغانستان میں اب جڑے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ باقی ملکوں میں یہ سارے واقعات کیوں نہیں ہوتے، اور یہ عسکریت پسند، یہ دہشت گرد، یہ جنگجو ان ملکوں کا رخ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پہ ٹرینڈ ہی اس لیے کیا جاتا ہے، ان کو ہدف ہی ہم بنائے جاتے ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی کی نئی جہتیں جو ہیں وہ تنگ کر رہی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا بہت زیادہ ایک تو سیکورٹی کو الرٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کو لیا گیا ہے جناب یہ پہلی خطرے کی گھنٹی، کیونکہ یہ بہت بڑا میسج ہے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، اور یہ ایسے وقت میں کیا گیا جب بین الاقوامی کرکٹ پاکستان میں واپس آ چکی ہے اور آسٹریلیا کی ٹیم کھیل رہی ہے۔ پہلا دن تھا آسٹریلیا پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کا پہلا میچ، پہلا دن، اور اسی دن یہ ہوا۔ اور پھر خاص طور پہ دوسری جانب دیکھا جائے تو پاکستان کو مجبور کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خطوط لکھے جا رہے ہیں سفارتکاروں کی طرف سے کہ جناب اپنا قبلہ درست کریں۔ تو یہ ساری باتیں، ان کو تانے بانے جو ملائے جائیں تو پھر یہ جڑتے ہیں اور سوچنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک اور کامیابی ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے افغانستان میں۔ داعش کا جو گروپ ہے وہ ہوا ہے تقسیم، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کے سامنے داعش گروپ کے اہم رکن اور خراسان کے بانی اراکین میں سے ایک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور یہ ہتھیار معروف سابق طالبان رہنما اور داعش خراسان کے علاقائی سربراہ شیخ عبدالرحیم مسلم دوست نے مشرقی صوبہ ننگرہار کے دارالحکومت میں طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں۔ اس میں پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی یہ متنبہ کیا گیا تھا، پاکستان کی طرف سے بھی خبردار کیا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور 2-3 دنوں کے اندر، بلکہ ایک ہفتے کے اندر، اہم ترین ہمارے حکام نے پاکستان کی طرف سے کابل کا وزٹ بھی کیا ہے، اور ان کو پہلے ڈاکٹر معید یوسف گئے تھے، اب دوسری سائڈ سے بھی اعلیٰ حکام گئے ہیں، اور ان کو باور کرایا ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ افغان طالبان کے پاس اتنا ایبیلٹی نہیں ہے۔ اب جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ جی دہشت گرد تنظیموں کے گزشتہ 8 حملوں میں 515 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں، 893 زخمی ہو چکے ہیں، اور 2016 سے 21 کے دوران افغانستان میں کیے گئے 22 حملوں میں مجموعی طور پر 912 افراد ہلاک اور 597 زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ ایک کامیابی ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ داعش خراسان جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھی
طالبان کے ساتھ جو کالعدم تنظیم ہے اس کے ساتھ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے، کیونکہ ان کی جو شرائط تھیں وہ بہت کڑی تھیں، تو اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا پاکستان انڈیا کے ذرا حالات ہم دیکھتے ہیں جی۔ انڈیا میں کافی مخدوش صورتحال ہے، اور وہاں پہ صحافت، سیاست سبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایک کشمیری رہنما مقبوضہ وادی کے اور غلام احمد ڈار، ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ گیلانی گروپ کی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین ہیں۔ اور ان پہ الزام کیا ہے؟ ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ گفتگو کی سری نگر میں بیٹھ کے، اور مقبوضہ وادی میں ہونے والے ظلم و ستم اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں اپنا موقف پیش کیا۔ اس بنیاد پہ غلام احمد ڈار کے خلاف وادی کشمیر کے امن عامہ بالخصوص سری نگر شہر کے امن کو نقصان پہنچانے کے الزام عائد کیے گئے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ہے صورتحال کہ جس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بھی آزادی نہیں ہے، اور ایک ڈوزیر تیار کیا ہے غلام احمد ڈار کے خلاف، اور اس ڈوزیر میں یہی الزامات لگائے ہیں کہ اس کا مختلف، ایک تو انڈین مخالف بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں، 65 سال ان کی عمر ہے، اور اس کے باوجود ان کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ وہ تو خیر شرم و حیات ادھر ہے نہیں۔ علی گیلانی صاحب کتنے معمر ترین 90 ایئرز اولڈ، ان کو بھی، وہ بھی بھارت کی قید میں تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک اور صورتحال وہ بھی بڑی دلچسپ ہے بھارت کی۔ تاج محل میں ایک شہری نے پاکستان کے حق میں نعرہ لگایا، ایک نوجوان نے۔ مغل بادشاہ شاہ جہان کے 3 روزہ عرس چل رہا تھا، 367 عرس آگرہ میں، اور تاج محل آپ کو معلوم ہے ایک معروف جگہ ہے، وہاں پہ ایک شہری نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، جس کے بعد ہجوم نے ان کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس پہ بھی ملک دشمنی کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے بھارت میں۔ یوکرین اور روس کے معاملے میں جنگ چل رہی ہے، تو بھارت میں ایک ٹی وی شو، وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ٹی وی اینکر ہیں، 2 مہمان ہیں اس میں، اور وہ مسلسل اینکر جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں، اور ایک مہمان کو لتاڑے جا رہے ہیں، اور ان کو سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ پہ جائیں، امریکہ سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ مختلف ایک لمبی بحث چل رہی ہے، اور تقریباً 2-2.5 منٹ کے بعد وہ مہمان جس کا نام لے کے پروگرام اینکر بات کر رہا تھا، اینکر پرسن، اس نے کہا مہمان نے کہ بھائی میں تو 2 منٹ سے خاموش بیٹھا ہوں، آپ مجھے کیوں لتاڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے لتاڑنا ہے تو وہ دوسرے مہمان جو ہیں وہ بول رہے ہیں، آپ ان کو آڑے ہاتھوں لیں، جس کے بعد یہ احساس ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو معذرت کرنا پڑی۔ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس فیٹف۔ اس کا ایک اہم اجلاس شروع ہونے جا رہا ہے آج۔ اس میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کا نام جون 2018 سے گرے لسٹ میں ہے، اور اس میں پاکستان اپنے تمام تر ان کے جو اعتراضات ہیں وہ ختم کر چکا ہے۔ 27 نکات دیے گئے تھے، ان میں سے 26 پہ عمل درآمد ہو چکا ہے، اور صرف ایک نکتہ باقی ہے، اور اس نکتے کے تحت اس پہ عمل درآمد ممکن نہیں، کیونکہ فیٹف یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے فلاں شہریوں کو سزائے موت دے دیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں، ان کو الٹا لٹکا دیں۔ یہ ایک عدالتی نظام ہے، اور عدالتی نظام کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ نہ ہی بادشاہت ہے کہ حکم دیا اور سر قلم ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس ایک نکتے کی وجہ سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میلنگ کا شکار ہے۔ پاکستان پہ جتنے بھی قوانین پاکستان تبدیل کر چکا 100%، اور بڑی پیش رفت کر چکا ہے، لیکن اب پاکستان واضح طور پہ یہ کہہ چکا ہے کہ فیٹف کے فورم کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ، اپنے
مخالف ملکوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ آواز مختلف فورمز پہ پاکستان بلند کر چکا ہے۔ لہٰذا بلیک لسٹ میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ بھی اب چونکہ پاکستان کی حمایت بھی آ چکی ہے، چائنا، روس اور کچھ اور ممالک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب پھر یہ اجلاس ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ابھی بھی اس کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا اور یہ تلوار پاکستان پہ لٹکتی رہے گی۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ فیٹف کا سے وابستہ ہے اور براہ راست 180 ممالک اس کے رکن ہیں، تو پاکستان کو دبایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اب متحدہ عرب امارات، اس کے بارے میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جناب متحدہ عرب امارات کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے، فیٹف کی گرے لسٹ میں۔ دنیا بھر میں مالیاتی جرائم وہ کہتے ہیں جی نظر رکھنے والا عالمی ادارہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، اور متحدہ عرب امارات کو بھی ڈال دیا جائے تاکہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پیسوں کا لین دین ہے، ریل پیل ہے، اس کو مانیٹر کیا جائے، اور یو اے ای کو بھی کہا جائے کہ آپ اپنے قوانین تبدیل کریں اور اس میں لے کے آئیں جی شفافیت، کیونکہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ یو اے ای میں جا رہی ہے، تو لہٰذا اب اگلا نشانہ جو مسلمان ملک ہو سکتا ہے وہ یو اے ای بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس رپورٹ کی روشنی میں، لیکن ابھی یو اے ای آئی تھنک اتنی ہمت شاید نہ ہو کہ یو اے ای کو گرے لسٹ میں ڈالیں۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر ہے، اور وہ ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس، ان کا بھی تنازع چل رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ۔ جو پرسنالٹی کلیش وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے، وہی پرسنالٹی کلیش محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ہے۔ تو محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ایک دھمکی لگائی ہے، اور وہ دھمکی یہ ہے کہ امریکہ میں سعودی عرب جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری میں کمی لا رہا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے MBS نے کہ ہمیں اپنا مالی فائدہ دیکھنا ہے، اور مالی فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم نے سرمایہ کاری کرنی ہے، اس لیے مستقبل میں سعودی عرب میں سعودی سرمایہ کاری میں کمی آ سکتی ہے، اور امریکہ میں اس وقت سعودی عرب کی $800 ارب کی سرمایہ کاری ہے۔ اور خاص طور پہ محمد بن سلمان نے کہا کہ امریکی صدر اگر انہیں سمجھ نہیں پا رہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، امریکی مفاد کے لیے سوچنا بائیڈن کی ذمہ داری ہے، دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور اسرائیل فلسطین سے معاملات ٹھیک کر لے تو اتحاد ہو سکتا ہے، اور سعودی عرب میں بادشاہت ہی قائم رہے گی اور یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا۔ ایران سے مذاکرات کے حوالے سے بھی MBS نے کہا کہ جی تہران سے ڈائلاگ کی کامیابی کے لیے وہ پر امید ہیں، اور دونوں ملکوں کے روشن مستقبل کے لیے بامقصد مذاکرات لازمی ہیں، اور مذاکرات کے ذریعے دونوں ملک کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایران ہمارا مستقل ہمسایہ ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ ایک اچھا ویژنری سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک تو ایران کے ساتھ تنازعات ختم، اور دوسرا امریکہ کو انہوں نے کھلے عام کہہ دیا ہے پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے ابھی تک، جیسے وزیر اعظم عمران خان سے ابھی تک بائیڈن کی بات نہیں ہو سکی، اسی طریقے سے کراؤن پرنس سے بھی ابھی تک شاید بات نہیں ہو سکی۔ تو اس تناظر میں انہوں نے کہا جی امریکہ اپنے مسائل دیکھے لیکن ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرے، اور جو خاص طور پہ یہ کہنا کہ یہاں پہ بادشاہت رہے گی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ وہاں پہ بھی مغربی جمہوریت لانا چاہ رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔